سوال: کیا نماز باجماعت ادا کرنا سنت ہے یا فرض؟ جواب: نماز باجماعت مردوں کے لیے سنت مؤکدہ، بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ سوال: کیا بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھنا درست ہے؟ جواب: بغیر شرعی عذر کے گھر میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اور جماعت کے ثواب سے محرومی ہے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ سوال: کیا جماعت کے بغیر نماز قبول ہوتی ہے؟ جواب: نماز تو ہو جاتی ہے مگر جماعت کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ سوال: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص اذان سنتا ہے تو کیا اسے مسجد جانا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اذان سنے اور بلا عذر نہ آئے اس کی نماز قبول نہیں۔ سوال: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بلا عذر گھر میں فرض نماز پڑھی؟ جواب: نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جماعت سے نماز ادا کرتے تھے۔ سوال: کیا جماعت سے دوری نفاق کی علامت ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی ہے۔ سوال: کیا نماز باجماعت مسجد میں ہی ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، مردوں کے لیے مسجد میں جماعت افضل اور سنت مؤکدہ ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص تنہائی پسند ہو تو کیا گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب: نہیں، بلا عذر ایسا کرنا غفلت شمار ہوتا ہے۔ سوال: جماعت سے نماز پڑھنے سے کون سی برکات حاصل ہوتی ہے؟ جواب: اللہ کی رحمت، فرشتوں کی دعا اور گناہوں کی معافی۔ سوال: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو گھر میں نماز کی اجازت دی؟ جواب: ابتدا میں دی، مگر پھر فرمایا، کیا تم اذان سنتے ہو تو آؤ۔ سوال: گھر میں اکیلے نماز پڑھنے والا شخص کس درجے سے محروم رہتا ہے؟ جواب: جماعت کے 27 درجے فضیلت سے۔ سوال: کیا عورتوں کو مسجد میں جماعت کے لیے جانا ضروری ہے؟ جواب: نہیں، عورتوں کی جماعت گھر میں بہتر ہے۔ سوال: کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز کی ترغیب دی ہے؟ جواب: جی ہاں، نوافل گھر میں پڑھنے کی ترغیب دی مگر فرض نماز مسجد میں۔ سوال: کیا تنہا نماز پڑھنا گناہ ہے؟ جواب: اگر بلا عذر ہو تو گناہ اور غفلت ہے۔ سوال: کیا سفر میں جماعت چھوڑنا جائز ہے؟ جواب: سفر میں جماعت کا ثواب کم نہیں ہوتا مگر مسجد کی پابندی لازمی نہیں۔ سوال: بیمار شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: اگر چلنے کی طاقت نہیں تو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ سوال: کیا مسجد میں جماعت قائم ہونے کے بعد اکیلے نماز پڑھنا درست ہے؟ جواب: نہیں، اگر جماعت ہو رہی ہے تو شامل ہونا واجب ہے۔ سوال: کیا جماعت سے نماز پڑھنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، مسجد تک چل کر آنے والے کے ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال: کیا جماعت میں تاخیر کرنا درست ہے؟ جواب: نہیں، بلا عذر تاخیر کرنا سنت کے خلاف ہے۔ سوال: کیا جماعت کے لیے جانا منافقوں پر بوجھ تھا؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لیتے کہ جماعت میں کیا فضیلت ہے تو رینگ کر آتے۔ سوال: کیا اذان دینے کے بعد گھر میں نماز درست ہے؟
جواب نہیں، اذان مسجد کے لیے دعوت ہے، اس کے بعد گھر میں نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے۔ سوال، کیا جماعت سے نماز پڑھنے میں اتحاد امت کا پہلو ہے؟ جواب، جی ہاں، جماعت امت کو جوڑتی ہے۔ سوال، کیا جماعت میں نماز پڑھنے والا شخص شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب، جی ہاں، جماعت میں اجتماعی برکت کا باعث ہے۔ سوال، کیا جماعت چھوڑنے پر دنیاوی نقصان ہوتا ہے؟ جواب، جی ہاں، دل سخت ہو جاتا ہے اور ایمان کمزور پڑتا ہے۔ سوال، کیا جماعت میں شریک ہونا اجتماعی عبادت ہے؟ جواب، جی ہاں، نماز جماعت اسلام کا اجتماعی نظام ہے۔ سوال، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ترک پر سخت وعید فرمائی؟ جواب، جی ہاں، فرمایا، دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت نہیں آتے۔ سوال، کیا فرض نماز گھر میں پڑھنے سے اجر میں کمی آتی ہے؟ جواب، جی ہاں، جماعت کے 27 گنا اجر سے محرومی ہوتی ہے۔ سوال، مسلمان مرد کے لیے سب سے بہتر عبادتی عمل کون سا ہے؟ جواب، جماعت کے ساتھ نماز باقاعدگی سے ادا کرنا۔